بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے 5th سیمسٹر کے کورس اسکول کمیونٹی اینڈ ٹیچر میں آج ہم ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹیکنالوجی اینڈ جابس۔ اس ٹاپک کو آپ پہلے بھی ڈیٹیل میں سن چکے ہیں اور تقریباً تمام جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ کے علم میں آ چکے ہیں۔ اب ہم اس کو تھوڑا مختصر طور پر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے اور جابس پہ کس طرح ایفیکٹ کرتی ہے، کون سی جابس ہیں جو ٹیکنالوجی سے ایفیکٹ ہو رہی ہیں اور کون سی نہیں ہو رہی، اور اس کو ہم مختلف پوائنٹس کے تحت ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھ لیتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ٹیکنالوجی نے امپروومنٹ کی ہے، دیز ڈیولپمنٹس آر ناٹ نیو ٹو آور ٹائمس۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں ہمارے لیے۔ 18th سینچری میں بھی اور 19th سینچری میں بھی جب ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ ان ہونا شروع ہوئی، تب بھی بہت سارے لوگ نیو انڈسٹریز کے قائم ہونے سے جاب سے محروم ہو گئے تھے۔ تو اگر ہم اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھیں تو اس میں بھی ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ایفیکٹ کیا تھا جابس کے اوپر۔ مشینوں نے جگہ لینی شروع کر دی تھی انسانوں کی یا ورکرز کی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایفیکٹس آف ٹیکنالوجیکل چینجز آن جابس کیا ہو سکتے ہیں، کیا ایفیکٹس ہیں ٹیکنالوجیکل چینجز کے جابس کے اوپر۔ ٹیکنالوجی ایڈوانس is not incompatible with high levels of employment. When considering effect of technological changes on overall level of unemployment, we can say that even if all available technology were used to full capacity, there would still be plenty of work to do. اگر بہت زیادہ ٹیکنالوجی جگہ لے بھی لے گی جابس کی، تب بھی بہت سارا کام ایسا ہوگا جو انسانوں کو کرنا پڑے گا۔ پیپل اسٹل نیڈ بیٹر فوڈ اینڈ ہاؤسنگ، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی انسانوں کو، اور دین اس کے لیے ورکر چاہیے ہوں گے۔ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ول ناٹ لیڈ ٹو جاب لاسز if the demand for products or services increases at the same pace as productivity. اگر جاب لوس نہیں کریں گے، لوگ نہیں کھوئیں گے جابس کو، اگر جو پروڈکٹس ہیں یا سروسز ہیں انکریزز ایٹ دا سیم پیس اور پروڈکٹیوٹی، جو پروڈکٹیوٹی اسی لیول سے دونوں چیزیں بڑھیں گی، تب جابس جو ہیں وہ اتنی زیادہ لوگ نہیں ان سے فارغ ہوں گے، کیونکہ دونوں چیزوں کی اویلیبلٹی ایک ساتھ انسانوں کو چاہیے ہوگی۔ ہاؤ ٹیکنالوجی کریٹ جابس، ٹیکنالوجی کس طرح سے جابس کو کریٹ کرتی ہے۔ اس سے پہلے آپ ڈیٹیل میں اس کو سن چکے ہیں کہ بہت ساری ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہیں انہوں نے جابس کریٹ کی ہیں۔ سم ٹیکنالوجی ہیز پروڈیوس جابس دیٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ بیفور، لائک کمپیوٹرس۔ جو جابس اب کریٹ کی ہیں ٹیکنالوجی نے، اس سے پہلے اس کا تصور ہی ممکن نہیں تھا، جیسے کہ کمپیوٹرز وغیرہ ہیں، تو ان سے متعلقہ بہت ساری جابس جو ہیں وہ اب کریٹ ہوئی ہیں اور انسان اس کو ایز اے پروفیشن چوز کرتا ہے۔ موسٹ آکوپیشنز ہیلڈ ٹوڈے ڈڈ ناٹ ایگزسٹ 100 years ago۔ 100 سال پہلے جن پیشوں کا یا جن جابس کا تصور ہی ممکن نہیں تھا، اب وہ جابس جو ہیں وہ موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ٹیکنالوجی نے اتنا زیادہ رول پلے کیا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ بہت ساری جابس جو ہیں صرف اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے کریٹ ہو گئی ہیں، جس کی ایگزامپل ہم نے دیکھی کمپیوٹرز، کہ جب کمپیوٹر نہیں تھے تو ان سے متعلقہ جابس بھی نہیں تھی، اور جب کمپیوٹر کے آنے کے بعد کمپیوٹر کو ہینڈل کرنے والے لوگ، اس کو ریپیئر کرنے والے لوگ، یہ پوری ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئے، اور اس سے بہت ساری جابس جو ہیں وہ کریٹ ہونا شروع ہوئیں۔ اب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ جابس کو کریٹ کیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انڈائریکٹ ایفیکٹ کریں گی ٹیکنالوجی کی جابس کے اوپر۔ اس میں آٹو موبائلس ہیں یا ٹیلی ویژن ہے یا اور کچھ چیزیں ایسی کہ ڈائریکٹ تو وہ جابس پروڈیوس نہیں کر رہی، لیکن انڈائریکٹ ان کا ایفیکٹ کہیں نہ کہیں اس طرح سے ہو رہا ہے کہ لوگ ان سے جابس جو ہیں وہ لے رہے ہیں۔ Although these industries have not directly generated jobs, they have had indirect impact
ان کا ایک انڈائریکٹ امپیکٹ ہے جابس کو کریٹ کرنے میں. The machines are not ready to take over. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مشینز ہیں وہ ٹیک اوور کمپلیٹلی نہیں کر سکتی. اسٹیریو ٹائپ آف ٹیکنالوجیکل چینج، روبوٹس آر گوئنگ ٹو ٹیک اوور ایوری تھنگ. ایک اسٹیریو ٹائپ ہے، ایک بات ذہن میں ہے لوگوں کے کہ جو روبوٹس ہیں وہ ٹیک اوور کر لیں گے ہر چیز کو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت ساری چیزوں کے لیے اسٹل ہمیں ضرورت رہے گی ان اسپیشلسٹ کی جو اس کو آپریٹ کریں گے اور اس کو دیکھ بھال کے لیے بہرحال ہمیں انسانوں کی ضرورت پڑے گی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ جابس آر افیکٹڈ بائی ٹیکنالوجی. کون سی جابس ایسی ہیں جو افیکٹڈ ہیں ٹیکنالوجی سے، مطلب ٹیکنالوجی کے آنے سے کون سی جابس جو ہیں وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوئی ہیں اور لوگوں کی جگہ روبوٹس نے لے لی ہے. جابس دیٹ ور replaced are being replaced or assisted by robots and computers are assembly line and factory workers, phone operators, packing, stock room, bus and cashier etc. are taken over by robots and computers. یہ سب جو جابس ہیں یہ ان کی جگہ کمپیوٹر نے یا روبوٹس نے لے لی ہے، اور بہت سارے جو لوگ ہیں اپنے روزگار کے لیے جو اس سے پہلے روزگار سے وابستہ تھے ان سب لوگوں کو ان کے جگہ پہ روبوٹس جو ہیں وہ ان ڈیوٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری جو جابس ہیں وہ افیکٹ ہوئی ہیں ٹیکنالوجی سے، اور ٹیکنالوجی نے ان جابس پہ موجود لوگوں کی جگہ لے لی ہے. لیکن اس جگہ لینے کے باوجود ہم یہ دیکھیں گے کہ کین ٹیکنالوجی ریپلیس جابس؟ کیا وہ ریپلیس کر سکتی ہے ان ساری جابس کو؟ تو ریسرچز بتاتی ہیں اپ ٹو 20 ملینز مینوفیکچرنگ جابس اراؤنڈ دی ورلڈ could be replaced by robots by 2020. ریسرچز بتا رہی ہیں تقریباً 20 ملینز جو مینوفیکچرنگس کی جابس ہیں وہ ان کو روبوٹ ریپلیس کر دیں گے 2020 تک. However, increasing automation will also boost jobs and economic growth. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ٹیکنالوجی کی گروتھ ہوگی وہ جابس کو پروڈیوس بھی کرے گی اور بوسٹ کرے گی جابس کو، اور اکنامک گروتھ کو بھی بڑھائے گی، جس کی وجہ سے دوسرے شعبوں میں مزید جابس پیدا ہونے کے امکانات بہرحال موجود رہیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی، جابس اینڈ چینجنگ اسٹرکچر آف اکانومی. آٹومیٹڈ انڈسٹریل پروسیس ہیو ریپلیسڈ مینی ہیومن پوزیشنز. مینوفیکچرنگ جابس ہیو ڈکلائنڈ ریگولرلی سنس 1948. ٹھیک ہے مینوفیکچرنگ جابس جیسے ہم نے پہلے کہا ریسرچز بتا رہی ہیں کہ 2020 تک بہت ساری مینوفیکچرنگ جو جابس ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں گی روبوٹ سے. لیکن پھر بھی جو نیو جابس ہیں بٹ نیو جابس ہیو بین کریٹڈ، لیکن اس کے باوجود جو ٹیکنالوجی ترقی کرے گی اس کے ذریعے سے نئی جابس جو ہیں وہ کریٹ ہوتی رہیں گی، اور اس کے ذریعے سے جو ایک ٹیکنالوجی نئی چیز کو لائے گی اس کی جگہ پہ مزید جابس جو ہیں وہ پروڈیوس ان کی جابس کی پیداوار ہوتی رہے گی. ان دا نٹ شیل مین ہم اگر اس کو سمرائز کرنا چاہیں ایک چند نقطوں پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ڈز ڈسٹرائے سم جابس بٹ اٹ آلسو اوپنز اپ اپرچونیٹیز فار نیو جابس. ٹیکنالوجی کچھ جابس کو ڈسٹرائے کر سکتی ہے لیکن وہ مزید اپرچونیٹیز پیدا کرے گی نیو جابس کے لیے، اور نئے مواقع پیدا ہوں گے لوگوں کے لیے تاکہ وہ مزید جابس میں آ سکیں. موسٹ امپورٹنٹلی سب سے زیادہ یعنی کہ اہم بات ہم جو ڈسکس اس کے ساری بحث کے نتیجے میں کریں گے، ٹیکنالوجیکل چینج ہیز ناٹ ایلیمینیٹڈ دا نیڈ فار ورک. کام کی ضرورت کو یہ ٹیکنالوجی ختم نہیں کر پائے گی. ایون ایڈوانس ٹیکنالوجیز ریکوائر اسکلڈ آپریٹرس. یہاں تک کہ جو بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی ہوں گی وہ بھی ریکوائر کریں گی کس چیز کو؟ اسکلڈ آپریٹرس کو. ہر جو مشین ہے، ہر جو ٹیکنالوجی کی چیز ہے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ہمیں اسکلڈ لوگ چاہیے ہوں گے. ہم کمپیوٹر
کے ذریعے اگرچہ بہت ساری چیزیں ہم نے جابس ریپلیس کر دیں، لیکن ان کمپیوٹرز کو بھی آپریٹ کرنے کے لیے ہمیں اسکلڈ لوگ ہی چاہیے. وہ انسان ہی ہوں گے جو ان کو آپریٹ کریں گے اور ان سے بہتر طور پر کام لیں گے. فیکٹریز میں اگر بہت ساری چیزوں نے، بہت سارے کاموں کی جگہ مشینوں نے لے لی ہے، لیکن ان مشینوں کو چلانے کے لیے ہمیں اسکلڈ لوگ چاہیے ہوں گے جو ان مشینوں کو بہتر طور پہ آپریٹ کر سکیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے شک بہت ساری چیزیں، بہت ساری جابس ٹیکنالوجی سے افیکٹ ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹیکنالوجی نے بہت ساری جاب پروڈیوس بھی کی ہیں اور لوگوں کو اس کی وجہ سے روزگار کے مواقع مہیا ہوئے ہیں، اور لوگوں نے اس کے ذریعے سے اپنے مزید پروفیشن جو سوسائٹی میں ہوئے، جو آج سے 100 سال پہلے موجود نہیں تھے، ان پروفیشنز کو لوگوں نے اڈاپٹ کیا اور نئی نئی فیلڈز کھلتی چلی گئیں. تو ٹیکنالوجی اور انسان دونوں مل کر ایک بہتر سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. اگر انسان اس کو بہتر طور پہ استعمال کرے تو یہی ٹیکنالوجی اس کے لیے جابس کو مزید مواقع پیدا کرے گی، اور کام کرنے کے جو مواقع ہیں وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بالکل ختم ہونے کے امکانات بہرحال نہیں ہیں، کیونکہ ان مشینوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمیں بہرحال انسانوں کی ہی ہمیشہ ضرورت رہے گی. اوکے، تھینکس فار لسننگ.